پانی استعمال کرے، کسی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی لگان نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، کوئی معاوضہ نہیں۔ یہ چند دن سلسلہ چلا تو ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی باری کے دن یہودی لوگ بھی پانی بھر کے گھروں کو لے جاتے، مشکیزیں بھر لیتے، لیکن جس دن یہودی کا دن آتا اس دن کوئی بھی نہ پانی بھرتا، سارا دن وہ مکھیاں جو ہے وہ دیکھتا رہتا، مچھر دیکھتا رہتا، بڑا پریشان۔ تو دوستو ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک دن خود ہی اپنی زبان سے کہنے لگا، اے عثمان، میں نے آدھا کنواں بھی بیچنا ہے، خریدنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں خرید لے۔ کہنے لگا قیمت زیادہ ہوگی۔ تو دوستو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے یہودی، آج بھی تیری ہی مقرر کردہ قیمت ادا کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے 6000 درہم اس دن تھا، آج 10,000 درہم ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 درہم دے کے پورا کنواں خرید لیتے۔ تو دوستو میں اختلاف روایہ، بعض نے تو کہا ٹوٹل 10,000 ہے، بعض نے کہا یہ 16,000 6,000 پہلے 10,000 یہ، تو دوستو کسی نے 12,000 بھی بولا۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جان لیا کہ رضائے مصطفیٰ اس میں ہے کہ کنواں خرید لیا جائے، اور 1 روپیہ بھی اس سے کم نہ کروایا، بلکہ اسے کہا اور یہودی تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور ظالم میں تو 40,000 دینار لے کے آیا ہوا تھا کہ تجھے دے کر کے کنواں خریدوں گا، تو کتنا بھی مانگ لے گا، تجھے اس کی قیمت کا ہی پتہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا عثمان اتنی قیمت کیوں دے رہے تھے؟ فرمانے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے مصطفیٰ کی ذات اقدس میں تو اپنی جان بھی وارنے کو تیار ہوں۔ تو دوستو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ان کی محبت و عشق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پانے کے لیے اور امت مسلمہ کی فلاح و بقا کے لیے آپ 1 روپیہ بھی کم نہیں کرواتے، اور یہودی کو اس کی منہ مانگی قیمت دے کر کے کنواں مسلمانوں کے لیے آزاد کروا لیتے ہیں، اور اعلان کر دیتے ہیں کہ لوگوں جتنا طبیعت چاہے پانی بھرو، کسی کے پانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے، چاہے مسلمان لے جائے چاہے یہودی لے جائے۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہی اثار و قربانی دیکھ کر کے کئی یہودی جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حضور علیہ السلام سے محبت و عشق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان غنی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر سے آیا ہوں، وہ زمین دیکھ رہے ہو جہاں پر آج جنت البقیع ہے، کیا ہے؟ جنت البقیع ہے، یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہ جگہ بہت اچھی جگہ ہے، اے عثمان ذرا تم بھی چکر لگاؤ، آپ بھی چکر لگا کر کے آئیں۔ تو دوستو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور جا کر کے دیکھتے ہیں وہاں پر ایک یہودی جو ہے وہ اس جگہ کا مالک بن کے بیٹھا ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیری کتنی جگہ ہے؟ یہ جتنی جنت البقیع کی جگہ ہے نا ساری کا وہ مالک ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ اتنی میری جگہ ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری جگہ خرید کر کے اسے قیمت ادا کر کے اس کے مالک بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور آ کے سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ میں دیکھ بھی آیا ہوں، آقا آپ کی رضا کی خاطر خرید بھی آیا ہوں، اور مالک بھی بن گیا ہوں، اور یہ میں ملکیت قدم مصطفیٰ پہ قربان کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عثمان غنی، میں نے تو آپ کو صرف اور صرف وہ جگہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ خرید کے آ گئے ہیں،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وہ جگہ بہت اچھی ہے، وہ جگہ بہت اچھی ہے. تو میں نے سوچا اے عثمان جس جگہ کو مصطفیٰ اچھا کہہ رہے ہیں وہ جگہ کا مالک بھی تو اچھا ہی ہونا چاہیے نا. اس لیے آقا میں نے خرید لیا ہے اسے، اس لیے کہ یہ قدم مصطفیٰ میں رکھ دیتا ہوں، اس کے مالک بھی میرے مصطفیٰ بن جاتے ہیں. اور یہ جنت البقیع جو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی، اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ باتیں کرنے والوں، اور تمہیں ہدایت کیوں نہیں آتی؟ اس جگہ پہ دیکھو حضرت سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ، طاہرہ عابدہ، ناصرہ راکعہ، ساجدہ، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی جلوہ فرما. وہ کہنے والوں کہ صحابہ کرام نے ان کے حق کو مار لیا. اور نادانوں ذرا دیکھو تو صحیح، وہ تو جو تحفہ انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اس تحفے پر حضرت سیدہ کس قدر آرام فرما رہی ہے. پھر دیکھیے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام بھی اسی تحفے پر آرام فرما رہے ہیں. پھر دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی تحفے پر آرام فرما رہے ہیں. پھر دیکھو صحابہ کرام اسی تحفے پہ آرام فرما رہے، اور امت مسلمہ آج تک اور قیامت تک اس تحفے پر آرام فرماتی رہے گی. اور یہ تحفہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ یہ جو اللہ نے جنت البقیع، جنت کا ٹکڑا جو ہے یہ عطا فرمایا، اللہ اکبر، حضور کی امت کے لیے دنیا کے اندر ظاہری طور پر بھی یہ بھی اللہ نے حضرت عثمان غنی وہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے خرید کر کے امت میں حضور کی بارگاہ میں قربان کر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے پیکریش کے مصطفیٰ ہیں کہ تبوک کے مقام پہ جب وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے عمرہ کی نیت سے، اللہ اکبر، حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کی نیت سے جب پہنچے تو کافروں نے روک دیا، مشرکین مکہ نے روک دیا، حضور عمرہ نہ کریں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اے عثمان ذرا جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم تو عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہم کو لڑنے جھگڑنے تو نہیں آئے، دیکھو احرام باندھے ہوئے ہیں، عمرہ کرنا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ جاتے ہیں، جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں. بات کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری شرط یہ ہے اس بار واپس چلے جائیں، اس بار واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں، دوبارہ آ جائیں، پھر کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری چودراہٹ، ہمارا جاہ و جلال اس بات کے کرنے پر مصر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار عمرہ کرنے نہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، لیکن آپ چونکہ آگے ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، آپ ایسا کریں آپ عمرہ بھی کر لیں، طواف کعبہ بھی کر لیں. اللہ. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ او بدبختو، ظالمو، کیا کہہ رہے ہو؟ کعبہ بھی ہے، میں احرام میں بھی ہوں اور طواف کر لوں؟ او ظالمو، اور جس کے طفیل عثمان کا طواف قبول ہونا ہے وہ آئے نا اور عثمان طواف کرتا پھرے.
مجھے کعبۃ اللہ سے کیا غرض ہے؟ اللہ اکبر، میں تو کعبۃ اللہ کے کعبے کو دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور جس کے صدقے میرا عمرہ قبول ہونا ہے، جس کے صدقے میرا طواف قبول ہونا ہے، اسے چھوڑ کے عمرے کروں طواف کروں، یہ عمرے اور طواف کوئی عمرے اور طواف نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بغیر عثمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اور نہ ہی عثمان کو یہ قبول ہے کہ عثمان عبادتیں کرتا پھرے اور مصطفیٰ اس عبادت میں شامل ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، تو عشق مصطفیٰ کا درس عثمان غنی دے رہے ہیں، اور کہا مجھے کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی طواف کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی عمرے کی ضرورت نہیں، اور واپس ہو گئے۔ اور ادھر کافروں نے تقریب کاری کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ آقا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے معاذ اللہ۔ حضور جانتے ہیں، لیکن مقام عثمانی ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ سنو، اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو محمد رسول اللہ اس کا بدلہ لے، اور ید اللہ فوق ایدیہم کہا، بیعت لی گئی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام سے بیعت لی گئی، اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو محمد رسول اللہ اس کا انتقام اور بدلہ لے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضور محبت سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ عثمان خیریت سے آ گئے؟ آقا خیریت سے آ گیا، مجھے بڑی پیشکشیں کی گئی، عمرہ کر لو، طواف کر لو، اللہ کے گھر کی عبادت کر لو، حجر اسود کو چوم لو۔ آقا میں نے کوئی بات بھی قبول نہیں کی، میرے آقا عمرہ نہ کریں، میرے آقا طواف نہ کریں تو عثمان کے عمرے اور طواف ہوتے رہیں، یہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو بتا دیا کہ مومن تیری عبادت مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، تیری ریاضت، تیرا تقوی، تیرا زہد، تیری اللہ سے محبت وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے۔ اگر ذریعہ مصطفیٰ کو چھوڑ دے، بارگاہ مصطفیٰ کو چھوڑ دے، حضور کی صحبت کو چھوڑ دے، اور تو عبادتیں کرتا پھرے، وہ تیرے چہرے پہ دے ماری جائیں گے، وہ کوئی قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک دعوت فکر دے دی گئی کہ لوگوں، اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا اور حضور کی محبت و عشق اپنے وجود پہ بسا لی، ذہن میں بٹھا لی، دل میں رکھ لی، پھر تم جو عمرے کرو گے، عبادتیں کرو گے اس محبت رسول میں، اس اتباع و اطاعت رسول میں، تو وہ قبول ہوگا۔ حضور کو چھوڑ کر کے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی محبت بھی قبول نہیں۔ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، گھر مبارک کے میں کوئی کھانا نہیں پکا، 4 دن ہو گئے تھے، چولہا تک نہیں جلا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تجارت کرنے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینے کے لیے معلومات کی، تو معلوم ہوا کہ حضور کے گھر مبارک میں 4 دن سے چولہا نہیں جلا، بس معمولی ایک آدھ کھجور کھا کے تو پانی کا گھونٹ پی کر کے گزارا ہو رہا ہے۔ تو دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت و عشق کو دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کاشان اقدس پہ چلے جاتے ہیں،
اور دستک دے کے عرض کرتے ہیں پاک ازواج پاک وہ پردہ میں چلی جائے، پردے میں ہو. اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ اقدس کی خود صفائی کرتے، سارے گھر مبارک کی صفائی کرتے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے چولہے کے اندر جلاتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ لکڑیاں جلا رہے ہیں. ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے پردے میں دیکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا ہے. اللہ اکبر. جلدی سے ہڈیاں تیار کی، خود تیار کی اور روٹی بھی پکائی اور روٹی پکا کر کے سالن پکا کر کے دسترخوان کو بچھا کر کے کھانا سجا کر کے مسجد نبوی میں چلے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ادب سے ادب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کاشان اقدس پہ تشریف لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عثمان غنی کے سارے منظر کو دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ اکبر. چلے گھر گئے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور کھانا تیار ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کو باندھ کر کے رد کرتے ہیں آقا یہ کھانا تناول فرما لے. اللہ اکبر. مالک کونین ہے، شاہ ارض و سما ہے. اللہ اکبر. کائنات کے مالک اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پیش کر رہے ہیں. یہ فاقے رسول اللہ کس لیے کر رہے ہیں اور یہ عثمان غنی کی ادائیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ اے امتی یہ سب کچھ تجھے درس دیا جا رہا ہے، تجھے سمجھایا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دست مبارک کا پکا ہوا کھانا قبول فرمایا. جب اللہ اکبر محبت والے کیا کہتے ہیں، تن تندور ہٹا دا بالن، تن تندور ہٹا دا بالن تے اسی تن تندور ہٹا دا بالن تے ہاواں نال تپایا تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ بھوکیاں پیڑے کیتے او تو عشق پلیتھن لایا. تن دی ہانڈی من دا سالن، تن دی ہانڈی من دا سالن او تو لون صبر دا پایا. غلام فریدا میں ساری تیری تینو ہجے یقین نہ آیا. غلام فریدا میں ساری تیری تینو ہجے یقین نہ آیا. اور اس کے بعد 600 دینار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 روز سے اللہ اکبر 4 روز سے کھانا نہیں بنا. آقا یہ آپ کا غلام عثمان کس لیے کماتا ہے؟ اگر میرے آقا بھوکے رہے اور 4 دن میرے آقا کے گھر میں کھانا نہ پکے، عثمان کا پکایا ہوا کس کام کا؟ اس لیے آقا کبھی بھی ضرورت ہو عثمان اول تو ساری ضرورتوں کا خود خیال رکھے گا، لیکن کبھی تو کمی آ بھی جائے تو حکم کیا کرے نا. اللہ دوستو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیکریش کے مصطفیٰ ہیں کہ جن کی اللہ اکبر سخاوت کا ذکر جتنا بھی کیا جائے کم پڑ سکتا. اللہ اکبر. شام سے ایک آدمی آیا، بڑا غریب تھا، قرض چڑھ گیا اس کے اوپر 3000 دینار قرض چڑھ گیا. دور ہے امیر المومنین
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض کرتا ہے کہ اے صدیق اکبر میں آیا ہوں، آپ ماشاءاللہ امیر المومنین بھی ہیں، ویسے بھی ماشاءاللہ امیر ہیں، مجھے دیجئے کچھ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ کر کے اپنے کاشان اقدس میں لے گئے۔ باہر کا دروازہ تو بڑا قیمتی تھا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ کیا دیکھتا ہے، اندر تو چارپائی بھی نہیں پڑی، کھجور کے پتے اور وہی کسی اللہ اکبر چمڑے کا کوئی تھوڑا سا بستر بنا ہوا ہے وہ پڑا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا سائل تو جو سمجھ کے آیا ہے وہ گھر کے باہر تک ہی ہے، اندرونی کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے میرے گھر میں کھانا بھی نہیں پڑا، امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، لیکن کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا۔ وہ کہنے لگا میں تو بہت زیادہ یہ خیال کر کے آیا تھا کہ اپنی ضرورت امیر المومنین سے پوری کروں گا۔ فرمایا تو پریشان نہ ہو، جا حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ کہنے لگا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں تو ان کے پاس۔ فرمایا جا تو صحیح۔ وہ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ لوگ دودھ کے اندر شہد بھی ڈال کے پی رہے ہو، دونوں چیزیں میٹھی ہیں، ان کو تھوڑا سا بچت کیا کرو، ایک ایک چیز کھاؤ۔ وہ سوچنے لگا لو جی سخاوت، اچھے دروازے پہ آ گیا ہوں، وہ تو بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ایک چیز استعمال کرو، مجھے کہاں سے دیں گے؟ پھر سوچا کہ چلو بات تو کرتا ہوں۔ آپ آئے، عجز و انکساری سے فرمایا بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے ذرا تاخیر ہوگی، وہ بچوں کو سمجھانا کوئی ضروری تھا۔ جلدی سے وہ گئے اندر اور ایک برتن کے اندر دودھ میں شہد مکس کر کے وہ لے آئے، وہ پلایا۔ پھر گئے کھجوروں کا حلوہ لے آئے۔ حیرت میں پڑ گیا کہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھجور وہ جو میٹھی ایک چیز کھاؤ، یا شہد کھاؤ یا دودھ پیو، تو مجھے تین تین میٹھی چیزیں دے رہے ہیں کہ دونوں میٹھی ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ خیال کر کے دوستو سوچنے لگا کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ تو پوچھنے لگے بھائی تو کیسے آیا؟ جی میں شام سے آیا ہوں کسی دیہات سے، اور میرے اوپر قرضہ ہے، قرضہ، ابھی قرض کی قیمت نہیں بتائی۔ فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا نا، تب ان سے کہنے لگا کہ جناب وہ دلیل مانگیں گے مجھ سے، دلیل مانگیں گے کہ تو کیسے مقروض ہوا کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں یہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی اللہ کے پیارے محبوب کے وہ غلام ہیں جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو تحقیقات میں نہیں پڑتے، اور تو جا تو صحیح۔ اب سوچنے لگا یہ تو پوچھیں گے میرے سے، تو کہا جی قرضہ ہے میرے اوپر، تو وہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس کافی، تو مسلمان ہے، کافی ہے تیرا اتنا کہنا، بس ہم ہو۔ غلام کو آواز دی، تھوڑی دیر غلام حاضر ہوا اور آپ فرمانے لگے کہ اے شام سے آنے والے مسافر صاحب، یہ میں اونٹ سامان سے لدا ہوا جس میں تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کپڑے بھی ہیں، اناج بھی ہے، غلہ بھی ہے، یہ تجھے دے رہا ہوں، جا کے ان کی کفالت کرنا۔ اور 6000 دینار اسے دے دیے کہ جا اپنا قرضہ بھی اتارنا اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر تو 3000 دینار ہے، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں 100 دینار دے دیں، 200 دینار دے دیں،
250 دینار دے دیں، پتہ نہیں کیا کریں گے، 3000 دینار تو میرے اوپر قرض ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت پہ قربان جائیے، آپ نے اسے 6000 دینار عطا فرمایا۔ اور جب وہ لے کے جانے لگا، جا رہا تھا، تو خدا حافظ کہنے کے بعد شکرن شکرن کہنے لگا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میرا شکریہ نہ ادا کر، شکریہ سیدنا صدیق اکبر کا جا کے ادا کر، جنہوں نے تجھے میری طرف بھیجا۔ یعنی بتایا بھی نہیں کہ رقم کتنی چاہیے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے آپ کے دروازے پہ کس نے بھیجا ہے۔ دونوں باتیں حضرت سیدنا عثمان غنی جان رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب کے وہ سخی ہیں جو امت پہ اس طرح اپنے مال کو نچھاور کرتے جا رہے ہیں، اور بیش بہا موقعوں پر حضور علیہ السلام کا ایک اشارہ ہوتا تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال قدم مصطفیٰ پہ فدا کر دیا کرتے تھے، اور آپ نے غنی کا لقب عطا فرما کر کے قیامت تک کے لیے عثمان کو غنی کر دیا ہے۔ اور دوستو، اس وقت روئے زمین پہ اگر تمام بینک دیکھے جائیں تو تحقیقات کرنے والے کہتے ہیں کسی کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کا جو عشق مصطفیٰ ہے اسے اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔